مجلس علماء تحریک اسلامی ناندیڑ کی جانب سے زیبا فنکشن ہال میں آج ایک جلسہ عام بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ جلسے میں مہمان مقرر کی حیثیت سے مفتی اعظم قاسمی، جماعت اسلامی ہند کے امیر مقامی ابرار دیشمکھ محمد سراج حسین و دیگر افراد موجود تھے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تمام مقررین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کی اور اپنی ساری زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہدایت دی۔ موجودہ حالات میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ جلسے میں طلباء نے بھی تلاوت قرآن، نعتیں اور تقریریں پیش کی۔ مجلس علماء کے ضلع صدر مولانا معز نے افتتاحی کلمات کے تحت جلسے کے انعقاد کی غرض و غایت بیان کی، جبکہ مجلس علماء کے شہر صدر مولانا سلطان اشرفی نے اظہار تشکر کیا۔ جلسے میں مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہمارے لیے رسول پاک علیہ السلام جیسے 1400 سال پہلے کے انسانوں کے لیے نمونہ تھے، آج کے زمانے کے لیے، آج کے زمانے کے سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانیت کی کیٹیگریز کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہیں۔ مردوں کے لیے جیسے نمونہ ہیں، عورتوں کے لیے ویسے نمونہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر آج سرخروئی آئے گی، اسی کی بنیاد پر کامیابی قدم چومے گی۔ میں یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ میں، اگر کسی نے حضور کی سیرت کو، حضور کے اسوہ کو، حضور کے نمونے زندگی کو اگر نظر انداز کر دیا، اپنے چہرے میں، اپنے لباس میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں، اپنی زندگی کے سارے نشیب و فراز میں، تو یاد رکھ لیجئے میری بات بالکل چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص اپنے اس فیلڈ کے اندر، اس میدان کے اندر جس میں اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کو، حضور کے اسوہ کو نظر انداز کیا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، سنت نبوی جدید سائنس ایک کتاب ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اپنوں نے نہیں، غیروں نے، عیسائی مشنریز کو لے کے چلنے والے وہ عیسائی سائنٹسٹ نے حضور پاک علیہ السلام کے ایک ایک اسوہ پر، ایک ایک لب و لہجے پر، ایک ایک سنت پر، ایک ایک حرکت پر تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دنیا کی کامیابی کس طریقے سے تمہاری قدم چومے گی، آخرت کی کامیابی تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں علی الاعلان حضور کے زبانی کہہ دیا، اے محمد آپ کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی اتباع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کا جو مقام اس دنیا نے بنا رکھا تھا، عورتیں فروخت کی جاتی تھی، عورتیں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے اوپر ستی کر دی جاتی تھی۔ یہ وہ سارے ظلم و زیادتی کا عورتوں کے اوپر دورہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کے صحیح مقام تک پہنچانے کے لیے معاشرے میں اس کے خواتین کو ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، اس بات کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں جاگزیں کیا۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اپنے اس دور کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور زار و خطار روتے ہوئے ان کا چہرہ پورا آنسوؤں میں تر ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح اپنی بچی کو لے کر گیا اور کس طرح میں نے جو ہے گڑھا کھودا، اس میں جب میں گڑھا کھودتا تھا اور اس کی مٹی میرے چہرے پر گرتی تھی تو میری بیٹی جو بازو بیٹھی ہوئی تھی جسے مجھے دفنانا تھا زندہ، وہ اس کے بال داڑھی کے اوپر سے مٹی صاف کرتی، اور پھر اس کے بعد میں گڑھا کھودتا رہتا یہاں تک کہ میں گڑھے میں بچی کو لٹا دیا، بچی چیخ رہی تھی، میں نے اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھے اور پھر اس کے اوپر اپنی مٹی جو ہے میں نے انڈیل دی۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کو بدلنا یہ ایک چیلنج تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ اس معاشرے کو تبدیل کرے، اور وہ تبدیلی
کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے وہ اس کا ایسا احترام کرے کہ اپنے سر کی چادر نکال کر اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے. یہ معاشرے کی تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھی. ہے کہ گھر کی اگر گوشت صحیح ہو جائے پوری دنیا صحیح ہو جاتی. آج سے اس جلسے کے مقصد کو لے کر یہ چلیے کہ ہم کو جو جنم دن منانا ہے اصل یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا کیا چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ہمارا اس جلسے کا مقصد کیا ہے کہ رحمت بنا کر جو دنیا کے اندر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رحمت ہم کو کس طرح بانٹنی. اگر ہم اپنا وقت چوراہوں پر، ڈیجوں پر، گانے بجانوں پر وقت تو گزر جائے گا، لیکن امت مسلمہ کا جو اصل مقصد ہے، اصل پیام ہے، اس کو ہم کہاں چھوڑیں. حالات تو آنے والے ہیں ضرورت، لیکن اگر ہم اپنے اصل مشین کی طرف آئیں گے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی ایمان والے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کوئی مومن اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر کہ اس کا ایمان کامل ہے. اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ پورے کا پورا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اس کو اللہ سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کا اعلان ہو، مسلمانوں کی ایک تعداد دوڑتے ہوئے نظر آئے. یہ تقاضا ہے محبت کا، لیکن یہ ندارت ہے. یہ آپ کے لیے کم لیکن میرے لیے بہت بڑا تکلیف کا لمحہ ہے، یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اس کی ضرورت ہے، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ یہ بات کو آپ توجہ سے سنیں، اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہمارے رسول جو دے وہ لے لو، ہمارے رسول جو دے وہ لے لو، ہمارے رسول جس سے روکے رک جاؤ.